جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے عبادت کی مختلف اقسام کو ذکر کیا تھا، اور عبادت کی جہاں تک توحید ہے اور پھر اس کے بعد عبادت ہے، عبادت میں قولی فعلی اور بدنی اور مالی عبادات ہیں۔ تو عبادت کے اعتبار سے ہم نے دو چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے جس کا ہمارے معاشرے میں بڑا گہرا تعلق ہے، توکل اور وسیلہ۔ جی، توکل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر نام سنا ہے، یہ لفظ سنا ہے، توکل، بھروسہ کرنا۔ کسی چیز پر توکل سے مراد اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ فوائد کے حصول اور مصائب سے بچاؤ میں اللہ کی ذات پر اس حد تک بھروسہ اور اعتماد کہ وہ ذات کمال درجے تک کافی اور وافی ہے۔ اور یہ توکل ایمان کے کمال اور اس کی علامات میں سے ہے۔ دلیل: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ کسی بھی قسم کے حتمی نتیجے کا چاہے وہ فوائد کے حصول کا ہے یا کسی پریشانی کے ازالے کا ہے، اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد آخری نتیجہ وہ اللہ کے سپرد کرنا توکل ہے۔ کسی کا بتاتے خود اللہ کے علاوہ کہنا نہیں میں اس پر یہی کرے گا، اس سبب یا اس مخلوق پر آپ کا یہ بھروسہ شرک ہے۔ دیکھیں اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ جیسے آپ روزی کماتے ہیں تو آپ تھوڑے نہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا ہی بیسیکلی میرے پالنے کا ذریعہ ہے، پلنے کا ذریعہ ہے، نہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو سبب ہے، اصل روزی تو اللہ دیتا ہے، تو آپ کا توکل اللہ پر ہے، آپ اسباب کو اختیار کریں گے۔ تو توکل اسباب کے اختیار کرنے کا نام ہے۔ توکل کے ساتھ یقین اور عقیدہ لازمی ہے۔ کس بات کا؟ یعنی آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ میں بھروسہ کر رہا ہوں اور جس ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں نا وہ مجھے کافی ہے۔ کوئی ایسا کام ہے کائنات میں جو اس سے نہیں ہوتا؟ آپ کا کام کوئی ایسا ہے جو بڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کر نہ سکے؟ تو آپ یقین رکھیں کہ جس پر بھروسہ کیا ہے نا وہ قادر ہے کہ اس کام کو کرے گا، وہ کام آپ کا ہو جائے گا اور وہ اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ توکل کی 4 اقسام ہیں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک توکل یہ اصل عبادت ہے، اور یہ توکل اگر کسی اور کے لیے ہوا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شریعت طاہرہ میں مطلوب اور مقصود توکل یہ جو ہے، یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ توکل اللہ پر کرنا ہے۔ کیا؟ اللہ کی ذات پر پورا اعتماد، بھروسہ، اور یہ کمال ایمان اور ایمان کی سچائی کی علامت میں سے ہے۔ یعنی یہ کمال ایمان، یہ ایمان کی سچائی میں سے ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد، مکمل توکل، ہر ایک چیز کا آخری حد پر معاملہ وہ اللہ کی طرف ہو۔ آپ اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اس اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ، جیسے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ 1 سال فیسیں دیتے ہیں، بچے 1 سال سٹڈی کرتے ہیں، وہ اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، رات کو پڑھنا، دن کو پڑھنا، پیپر کی تیاری کرنا، اس کے بعد پیپر لکھ کے آ جانا، نتیجہ اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ آپ کو پاس کرے گا۔ آپ استاد پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے، آپ کتاب پر نہیں بھروسہ کر سکتے، آپ اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ والا بھروسہ جو توکل ہے، وہ عبادت جو ہے کہ میرا عقل اتنا تیز ہے، مجھے مکمل اعتماد ہے کہ میں اپنی عقل کی بنیاد پر پاس ہو جاؤں گا، آپ مشرک ہیں۔ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کامیابی کے دروازے کھولے گا۔ دوسری قسم، آپ سب تو میرے دھیان رکھنا، مخلوق میں کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا جس پر وہ قادر ہو، لیکن کرتے نا ہم کئی چیزوں پر مخلوق پر اعتماد کرتے ہیں نا جس پر وہ قادر ہو، اگر وہ شخص اس پر صرف اس حد تک بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے کہ وہ صرف اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اللہ ہی نے اس کے ہاتھوں اس کام کی راہ ہموار کی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ میرے اللہ نے میرے اس کام کو کرنے کے لیے یہ سبب میرے لیے مہیا کیا ہے۔ اصل معاملہ پھر بھی اللہ کی طرف لوٹے گا، یعنی اللہ نے یہ کام آسان کیا کس لیے؟ کہ اللہ نے یہ اسباب بھیجے ہیں میرے لیے۔ یہ ہے توکل، آپ کا اللہ پر اعتماد، آپ پر اللہ پر بھروسہ ہے آپ کا، یہ توکل۔ اب آپ کہتے ہیں میرا بھروسہ ہے اس پر بھروسہ ہے اس لیے مجھے سمجھ آ رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانا تھا اس لیے یہ سبب مہیا کیا جس سے آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اتنا اعتماد کر سکتے ہیں اس وسیلے کے انتخاب پر صرف اسے وسیلہ سمجھتے ہوئے۔
تو پھر یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ اس پر وہ توکل, وہ بھروسہ کرنے لگ گئے جو اللہ کا حق ہے, تو آپ مشرک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کا اختیار ہے. جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مجھے آپ بتائیں گے تاکہ ہم اس بات کو کر کے وہاں سے نکلیں. کوئی بات نہیں, ہم آخر میں اگر کریں گے تو ہم اس کی ایڈیٹنگ کر لیں گے. آپ سب توکل کی تیسری قسم کہ کوئی شخص کسی فائدے یا حصول کے کسی مصیبت سے بچاؤ کی غرض سے کسی مخلوق مردہ ہو یا زندہ پر اعتماد کرے اور اسے اس پر قادر بھی سمجھتا ہو جبکہ وہ اس پر قادر نہ ہو. شرک ہے ایک پر. اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں کیا ایسے کئی وسائل نہیں ہیں, کیا ایسی کئی مخلوقات نہیں ہیں جس پر انسان کا ایسا اعتماد ہے جیسے اللہ پر ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں بچہ پیدا ہوتے ہی اذان کا خیال بعد میں آتا ہے, تعویذ کا پہلے آتا ہے. بچے کے سر سے بڑا تعویذ ہوتا ہے اس کے گلے میں, ساری زندگی رہتا ہے. آپ اس کے اعتماد کو چیک کرنا چاہتے ہیں نا بھائی جان, آپ مجھے اگر غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا ہو بھی سکتا ہوں میں کوئی نبی رسول تھوڑی نہ ہوں, ہو بھی سکتا ہوں, میں نے اس کا تجربہ کیا مسجد نبوی میں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ اس پر اعتماد نہیں کر رہا, وہ ایک سبب ہے, وہ اعتماد اللہ پر ہے, آپ اس کا تعویذ اتار کے دیکھیں, اتار کے دیکھیں اس کا تعویذ, پھر اس کی حالت دیکھیں. وہ بلبلائے گا, روئے گا, پیٹے گا. اس کو نہ اتارنا. کس پر توکل ہے اس کا, کس پر بھروسہ؟ اسے یہ ہے کہ یہ اتر گیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس کا بھروسہ سارا اس پہ ہے, اس تعویذ پہ. اس تعویذ کی وجہ سے نظر نہیں لگتی, نظر سے بچانے والا اللہ ہے. دعا کرو, دم کرو, اسباب کو اختیار کرو, اور اسباب بھی وہ جس کو شریعت نے سبب کا ہے. ہم آگے آئیں گے اس کو وسیلے کے میں. صرف اسباب اور طریقے وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں جس کو شریعت کہتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جی, اس کو کھانسی لگی ہوئی ہے لہٰذا وہ شراب پیے تو ٹھیک ہو جائے. شراب شریعت نے وسیلہ نہیں بنایا شفا کا, وسیلہ اختیار کریں. شراب پینے سے آپ کہتے ہیں شفا, تو شریعت نے حرام کو وسیلہ نہیں بنایا. ایک انسان ہے وہ حرام کام کرتا ہے تو اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے, اب علاج تو فرض ہے نا جی, تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ حرام نہیں. شریعت نے حرام کاموں کو وسیلہ نہیں بنایا. شریعت نے وسیلہ اس کو بنایا ہے جو جائز ہے, اور شریعت نے بتایا ہے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں, جس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسے میں ایک انسان کسی پر جب اعتماد, جی اچھا یہ توکل تھا. توکل کے اعتبار سے میں نے صرف ایک مثال دی ہے تعویذ کی, اس کے علاوہ آپ باقی جیسے ایک انسان مردوں کے ساتھ یا مخلوقات کے ساتھ اعتماد کا معاملہ کرے, تو اگر وہ توکل والا کرتا ہے تو وہ اسی زمرے میں. یہ تعویذوں والا معاملہ یہ عام ہے, اس لیے میں نے آپ کو بات کی. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں, آپ جب اب تو بہت زیادہ زور ہو گیا اس معاملے کا کہ جب ایک انسان گھر بنانا شروع کرتا ہے تو گھر کی بنیادوں میں بکرا ذبح کرتا ہے. کس لیے؟ آفات اور پریشانیاں اور جنات اور مصائب کو دور کرنے کے لیے. اس کا اعتماد کس پہ ہے؟ اس بکرے کے خون پہ. اگر اسے وہیں سے خون کو صاف کر کے نکال دیا جائے ساری زندگی پریشان رہے گا, کیونکہ وہ معلق تھا کس کے ساتھ؟ اس بکرے کے ساتھ. اس کا توکل بھروسہ اس کے ساتھ تھا, اس نے سبب نہیں پکڑا. ایک تو غیر شرعی سبب تھا, ایک اس کا بھروسہ. الٹی ہانڈی نظر سے بچاتی. آپ کی گاڑیوں کے ساتھ کالا کپڑا کیا سمجھتے ہیں وہ ڈیزائن ہے؟ نہیں حضرت صاحب, وہ نظر کے لیے ہے. اور آپ اس کے کالے, اگر نہیں یقین آتا تو آپ اسے کہیں یار ہے تیری گڈی تے کالیاں ٹاکیاں کیڑیاں کوئی, خیر یار میں لانا, تو دیکھیے گا بھلا اتارنے دیتا ہے کہ نہیں. اس کا سارا توکل اس کالے دھاگے پہ. اس کے نیچے لٹکنے والا جوتا, سارا اعتماد اسی پہ. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ایون کہ شیخ عثیمین کہتے ہیں, اور شیخ ابن باز بھی, اور شیخ صالح الفوزان بھی, وہ کہتے ہیں آپ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, آپ یہ جو لکھ لیتے ہیں نا, ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے گا تو اس کو پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی. یہ بھی تعویذ ہے. وجہ اوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا تھا, آپ نے لکھ کے لگا دیا, اور آپ کا سارا توکل کہاں چلا گیا کہ دیکھنے والا دیکھ کے جب ماشاءاللہ پڑھ لے گا اب نظر. یہ عام ہے. گاڑیوں میں دیکھ لیں, آپ کے گھروں کے اوپر دیکھ لیں, ھذا من فضل ربی, یعنی کہ دیکھنے والا اس کو پڑھ لے اور اس آیت کے اوپر سارا توکل موجود ہے. ہاں تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے اذکار بتائے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟
لوگ اتنی دعائیں یاد ہی نہیں ہیں. جس مجمع میں ساتھ سن لیں کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, باتھ روم میں جانے کا, کسی کو علم نہیں. سفر میں جاتے ہیں وہاں اللہ مربع دعا لکھ دیتے ہیں, لا محالہ آدمی وہ دعا پڑھ لیتا ہے. عقیدہ یہ نہیں, وہ دعا پڑھ لیتا ہے, کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے. جی دو باتیں ہیں نا, آپ نے جو دعا ذکر کی وہ یاد دہانی کے لیے ہے, اس پہ توکل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ایک بندہ داخل ہوتے ہوئے وہ اللہم افتح لی ابواب پڑھ لے, سنت پر عمل کر لے, یہ الگ بات ہے. جس نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھے گا اور ماشاءاللہ پڑھ لے, ماشاءاللہ نہیں پڑھے گا تو نظر لگ جائے گی. یہاں پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو اس کو یاد کروا رہا ہے, اگر کوئی ماشاءاللہ نہیں پڑھتا, گھر بنانے والے کو شریعت نے کیا کہا ہے, اس کو یہ تو پتا کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے, میرے گھر کو دیکھ کے لوگ ماشاءاللہ کہیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ گھر میں داخل ہوئے اذکار کیا کرنے ہیں. یا میں نے آیت الکرسی کا اہتمام, آیت الکرسی سب کو آتی ہے نا, پڑھے نہیں لگے گی نظر, دو کل تو آتے ہیں نا, پڑھے نہیں لگے گی. مصیبت کی بات یہ ہے ہم نے اپنے دین کو انتہائی آسانی کی طرف دھکیل دیا ہے. جتنا اعتماد ہو سکتا ہے کہ کر دو. جیسے مجھے یہ بتائیں, کب تک ہم امت کو یا عوام کو یہ کہتے رہیں گے ان یاد ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں, وہ جاہل ہے. اس جہالت کا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. 5 چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے نا قیامت کے دن, کے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنی, جواب دو. اس میں ایک ہے اس علم پر عمل کتنا کیا. ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے, تو یہ تو جہالت کی الگ بات ہے نا, کہ ہم سیکھتے نہیں, نہ جاننا چاہتے ہیں, نہ کبھی جانتے ہیں, نہ کبھی سیکھا ہے کہ دعا کیا ہے. یہ تو الگ بات ہے نا, یہ تو میٹر ہی الگ ہے. قل اعوذ برب الفلق, ناس الگ آتی ہے نا, سب کو آتی ہے الحمدللہ. ہاں چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. کتنے والدین ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے بچوں کو دم کر کے سوئیں, دم کرنے کے لیے بھی قاری صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھائی دم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں کو لے کر, عائشہ فرماتی ہیں, ان سب کو پڑھ کے آپ اپنے جسم پہ دم کرتے تھے. دم کرو نا, نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں, ناس اور فلک کا بناتے ہیں تعویذ, وہ لٹکاتے ہیں گلے میں, بچہ بھی خوش, ہم بھی خوش. کیا ہوا, پڑھنا نہیں پڑا, سوکھے ہوتے تھے سارے آؤں دینے. اور دلیل کیا ہے, وہ بھائی جان یاد نہیں رہتا تو اس سے بہتر نہیں ہے یہ کر لیا جائے. تو اذکار کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کیوں کی؟ وہ لکھوا دیتے اور کہتے لکھ دو, ہر ایک کے گلے میں ڈال دیا کرو. اتنا سیاپا کس سے ہو یاد کرنے کا, کون کرے, یاد نہیں رہتا, شیطان بلا دیتا ہے. جب گلے میں ہوگا ساری زندگی اتارے گے نہیں, نظروں سے بھی بچے رہو, پریشانیوں سے بھی بچے رہو, جنوں سے بھی بچے رہو, معاملہ ختم نہ ہو جاتا. ہر ایک آپ نے کبھی تاریخ میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائن لگی ہوتی تھی ہر نماز کے بعد دم کے لیے, درود کے لیے؟ ہاں کبھی نہیں. جب بھی کسی نے شکوہ کیا آپ نے کہا پڑھ, یہ چیزیں آپ نے سکھایا, کہا یہ پڑھا کرو, بچوں کو بھی دم کرو, خود بھی دم کیا کرو. صحابہ نے اس پہ عمل کیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے قاری صاحب نے بتایا ناس اور فلک یہ جنات سے بچاتی ہے, لکھو گلچ, لکھو موڈے تھے, لکھو کارچو. پڑھنا کس نے تھا؟ آپ نے کبھی سنا شہد میں شفا ہے تو شہد چھوٹی جی بنا کے پوڑی گلچ پا کے شفا ملی کدی؟ اور پائیو کھانے شفا ہے. قرآن کو پڑھنے میں شفا تھی اللہ نے رکھی ہوئی, ہم نے اسے سیکھنا چھوڑ. وہ آسان کام دیتا, لکھ لو گلچ پا لو, لکھ لو گلچ پا لو, لکھ لو گڈی چ رکھ لو. گڈی پورا ایک چھوٹا جا قرآن ہوتا ہے, اگے لٹکایا ہوتا ہے, لو ساریاں بلاواں دور. حضرت صاحب سب تو وڈی بلا تے تسی وچ بیٹھے ہو. بدبختی, جس کو قرآن آج تک پڑھنا نہیں آیا, اگر اسے کہنا ہے آیت پڑھو تو اتنے لمبیاں مداں تے شداں کر کے تو اس نے آیت پڑھنے آیا, خود شرم آتی ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. لیکن جنات سے یہ بھی محفوظ ہے. پتہ توکل کہاں ہے؟ وہ گاڑی میں لٹک رہا ہے, اسی لٹکتے ہوئے قرآن کے نیچے انڈیا کے گانے چل رہے ہیں اور سامنے سکرین پہ مجرا چل رہا ہے, اور اعتماد کیا ہے؟ قرآن ہے نا, بچائے گا نا. توکل وہاں پہ ہے. اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ یہ پڑھنے کے ساتھ ہے توکل, تو کبھی انڈیا کے گانے اور مجرے نہ لگتے. اسے پتا ہوتا میں نے اذکار کر کے بیٹھا ہوں, میرا توکل اللہ پر ہے اور میں نے سفر کیسے کرنا ہے. جی ہاں جی, یہ تو الگ بات, وہ بھی توکل میں آ جاتا ہے نا کہ آپ نے بھروسہ سارا اس پہ کر لیا کہ وہ میری مغفرت کا معاملہ کرے گا. ایسے ہی معاملہ ہے جی, ایسے ہی معاملہ. اچھا جی, ہم توکل کے بارے میں کلیئر ہو گیا سب کو؟ ہاں جی, یاد رکھیں اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور باہر, دیکھیں کیسا خوبصورت سوال, باہر اونٹنی کھڑی کی, کہا یا رسول اللہ اس کا گھٹنا باندھوں اور توکل کروں یا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ کہا پہلے گھٹنا باندھ پھر توکل کر.
یعنی اسباب کو اختیار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد والے دن 2 زریں پہنے. کیا اللہ کے نبی کا اعتماد نہیں تھا اللہ پر؟ توکل نہیں تھا؟ فتح کا یا مجھے بچائے گا؟ نہیں تھا. خود بھی پہنا, 2 زریں پہنے, سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد کہا اب میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافق, لیکن شرعی اسباب کو. جی ہاں وہ یاد, یعنی میں نے جیسے کہا کہ اعتماد والی بات اور ہے, دعا کو یاد کرنے والی اور بات ہے. لیکن لگانے والا کس لیے لگا رہا ہے کہ مجھے یاد آ جائے دعا, یا بار بار دیکھنے سے مجھے یاد ہو جائے, یہ الگ بات ہے. لیکن لکھنے والا اس لیے لکھ رہا ہو کہ پڑھنے والا پڑھ لے گا پھر مجھے نظر نہیں لگے گی, تو اب اس کا اعتماد اس لکھنے پر ہے, یہ الگ بات. تو یہ توکل کے بعد ختم ہوئی. جی یہ جو دم کرواتے ہیں, جی اگر ہمیں اتنا نہیں پڑھنا, مطلب عربی نہیں یاد ہوتی دم کے لیے, تو کسی سے کہہ کے دم کروا لیتے ہیں, تو یہ جائز ہے؟ جائز ہے, اس کی اجازت دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دم کرتے تھے. آپ علیہ السلام خود کو دم کرتے تھے, صحابہ بھی دم کرتے تھے, تو دم جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. جب ایک انسان پھونک اور کچھ تھوک کے ذرات کے ساتھ دم کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے, تو وہ جائز ہے. اچھا, عبادت کی دوسری قسم قولی, اس کے ہم ایک ہی بات کو ذکر کریں گے. جیسے ویسے تو ہے حمد کرنا, تکبیرات, تحمیدات, تسبیحات, زبان کے ساتھ جتنی عبادات ہوتی ہیں, ہر وہ عبادت جس کا تعلق زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہے اسے قولی عبادت کہتے ہیں. اچھا, اسی قولی عبادت میں ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ کیوں عبادت ہے؟ یہ دلیل ہے. تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی دعا نہیں مانگتے. اس سے کیا پتہ چلا دعا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے. ایک آتا ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دعا عبادت ہے. یہ آپ پہلے سمجھ لیں, دعا عبادت ہے. میں نے آپ کو کہا تھا الوہیت کو جاننے سے پہلے آپ کوئی بھی کام جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے پہلے دیکھ لیں کہ وہ عبادت ہے. اگر عبادت ہے تو وہ اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ عبادت نہیں ہے, ویسی عادت ہے, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. قولی عبادت یا دعا کی چند صورتیں. اچھا, قولی عبادت کی چند صورتیں: استعانہ, استعاذہ, استغاثہ. استعانہ کہتے ہیں مدد طلب کرنا, مدد طلب کرنا کسی سے. اب استعانہ اور استغاثہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, لیکن استعانہ کہتے ہیں کسی کام کے کرنے سے پہلے یا کسی آسانی کے لیے مدد طلب. یا اللہ میرا یہ کام آسان کر دے, یا میں یہ کام کرنے لگا اس کو میسر کر دے, یا اللہ اس کام میں میری مدد کر دے. ابھی وہ کام شروع نہیں کیا یا کوئی پریشانی ہے نہیں ہے. استعاذہ پناہ مانگنا. اور استغاثہ کہتے ہیں جب پریشانی آ جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اسے استغاثہ کہتے ہیں. کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے بندہ, پھر اس سے نکلنے کی, یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. یہ تینوں قسمیں دعا کی ہیں اور تینوں عبادت ہیں. استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ غوث کے معنی مدد اور غیث کے معنی بارش کے ہیں, اور استغاثہ کے معنی کسی کو مدد کے لیے پکارنا یا اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے ہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. بدر والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون, تم نے جب کیا کیا؟ مدد طلب کی. وہ مدد طلب کیا تھی؟ یا اللہ دیکھ 1000 کا لشکر ہے, 313 ہیں, سامان ہے کوئی نہیں, جنگ کرنی پڑ گئی ہے, اس پریشانی میں جو مدد طلب کی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. جس سے آپ کہتے ہیں غوث, پھر لوگ کہتے ہیں مشرک ہے. غوث کسے کہتے ہیں؟ مشکل میں مدد کرنے والا. وہ کون ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استستغیثون ربکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے اللہ کو غوث بنا کے مدد کیا, مدد کی طلبگار کی, آپ نے اس ٹائم پریشانی میں کہا تھا یا اللہ مدد کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم اللہ سے مدد طلب کی, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کو, تمہاری پکار کو سنا اور مدد کی. استعاذہ پناہ طلب کرنا. قل اعوذ برب الناس, اے نبی کہیے کہ میں تمام جہانوں کے رب اور لوگوں کے رب جو ہیں اس سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تیری پناہ چاہیے, لوگوں کی نہیں چاہیے. بہرحال اب باتیں ہم اپنی اصل بات کی طرف. دعا کرنا یہ چھوٹے سے دو سوال ہیں صرف. ایک اہم اصول, یا رسول اللہ مدد کہنا, یا علی مدد کہنا, یا غوث مدد کہنا. کہا جاتا ہے نا معاشرے میں
लिखा हुआ होता है आपके अक्सर गाड़ियों पर, अब तो हर जगह पर, मोटरसाइकिलों पर। सवाल ये नहीं है कि वो मदद कर सकते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं साबित करूंगा कि वो मदद कर सकते हैं कि नहीं। आप सबसे ईमानदारी के साथ सवाल है, अल्लाह ने किसे पुकारने का हुक्म दिया है कि मदद मांगनी किससे? ये तो सब मानते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका। आप नमाज में हर रकत में ये दोहराते हैं, कतई नजर इससे कि वो मदद करते हैं कि नहीं करते, इस बात को रहने दें जी। आप सिर्फ ये बताएं कि अल्लाह ने मदद के लिए पुकारने का हुक्म किसे दिया है, कि किसको पुकारना है। यार छोटी सी मिसाल है, बारिशों पर कौन सा फरिश्ता कर रहा है? मिकाइल ना। कायनात में एक बंदा बता दें जिसने दूर बादल देख के कहा होगा मिकाइल इधर भी, कभी नहीं कहते। बारिश के लिए क्या कहेंगे? अब अल्लाह को बारिश के लिए आपने पुकारना है, अल्लाह मिकाइल को भेजे या जिब्राइल को भेजे, ये उसका अपना मामला है। आपने तो अल्लाह को खुद पुकारना, या अल्लाह तू मेरी मदद, वो अली को भेजे, गौस को भेजे, फरिश्ते को भेजे, जिब्रील को भेजे, बंदे को भेजे, ये तो उसका अपना मामला है। आप डायरेक्ट कब से हो गए भाई? आप कब से डायरेक्ट हो गए? अली मदद कर सकते हैं, फर्ज करें हमने मान लिया जी, चलें जी, आपके कहने पर कर सकते हैं, उनको इख्तियार है, लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया कि डायरेक्ट ही पुकार लें? आपको तो अल्लाह ने कहा था ये इबादत है, ये मेरी होनी चाहिए, ये मुझसे मांगना है, ये मदद मैं करता हूं। मुश्किल टाल दूं, कोई हटा के दिखाए वाला, मैं ना डालना चाहूं तो उसे कोई मुश्किल में ला के देखे उसे भला कोई। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने वादा किया ना कि तुझे बचाऊंगा लोगों से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले हैं, रात को पूरी की पूरी मीटिंग होके हर कबीले का बंदा नंगी तलवारें लेके बाहर खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने मिट्टी उठाई, पास से गुजर के कहा शाहतिल वजूह, बदबख्तो अंधे हो जाओ। अल्लाह ने अंधे कर दिए, कख नहीं कर सके। बाद में कहते हैं सरों में मिट्टी कौन डाल गया, क्यों खड़े हो, कत्ल करना है? कहा वो तो चले गए, तुम यहां खड़े हो, चले गए। वो तो कब गए? कहा भाई तुम्हारे सामने से तो निकल गए, तुम्हें नहीं पता चला? बचाना चाहे तो इकट्ठे हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता। तो पुकारने वाला मामला तो अल्लाह के साथ था, ये आप इधर उधर डायरेक्ट कब से हो गए कि आप ही कर दें, आप ही कर। इख्तियारात होना बात की बात है, हम तो कहते हैं इख्तियार भी कोई नहीं है किसी के पास। अल्लाह के सामने किसका इख्तियार चलता है? किसी का नहीं चलता। तो ये तो मामलात भी बड़े दूर के हैं ना। तो आपको डायरेक्ट होने का किसने कहा? ये तो सब मानते हैं ना कि पुकारना अल्लाह को चाहिए। हाँ तो फिर पुकारो भी अल्लाह को। अल्लाह फिर रसूल को भेजे, अली को भेजे या गौस को भेजे, ये आपका मामला ही नहीं है। आपका मामला शायद साथ हमसाये को भेज दे वसीला बना के, आप जाके सीधा डायरेक्ट मार कर रहे हैं रसूल को और अली को। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके साथ क्या करना है। दूसरा अहम उसूल, इसको ज़हन में रखेंगे और फिर आपके कई सवालों के जवाब खुद हो जाएंगे। हर इंसान से जो जिंदा हो, हाजिर हो, कादिर हो, मदद मांगी जा सकती। अब मैं आपसे कहूं भाईजान उठिएगा जरा, डाइस मुझे यहां से उठवा के यहां रखवा दीजिए, करवा सकते हैं ना? शिरक हो जाएगा। मैंने गैरुल्लाह से मदद मांगी, कायदा है, जिंदा हो, हाजिर हो, और वो काम जो आप कह रहे हैं वो करने पर कादिर हो, तो आप उससे मुतालबा कर सकते हैं। अला हाज़िल क़ियास, इसको आप मिसाल को निकाल के देखें। एक बंदा जिंदा ही नहीं है, एक बंदा फौत हो गया, आप उससे मुतालबा कर सकते हैं कि ज़रा साहब उठे, ज़रा मुझे ये साइड पे करवाएं। जिंदे नहीं। अच्छा, जिंदा है, कादिर नहीं है, कर नहीं सकता। मैं आप में से किसी को कहूं भाईजान ये सुतून यहां से नीचे से हटा के इस मस्जिद को ऊपर उठा दें, भाई आप जिंदा हैं, मौजूद हैं, लेकिन कादिर नहीं, कर नहीं सकते। या आपसे कहूं कि मुझे औलाद चाहिए, आपका इख्तियार ही नहीं है। मुझे रिज़्क़ चाहिए, आपका इख्तियार ही नहीं है। मुझे आपसे शिफा चाहिए, शिफा दे, आपका इख्तियार ही नहीं है। भाई मैं आपसे मुतालबा नहीं कर सकता, ये अल्लाह का मामला है, ये आप अल्लाह से मांगेंगे। वसाइल अल्लाह बनाएगा, असबाब अल्लाह बनाएगा। अच्छा, उसके बाद कादिर है, जिंदा है, लेकिन मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा इस टाइम सऊदीया में बैठा है या कतर कुवैत में बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हज़रत साहब आप ना मेरी मदद को पहुँचें, ये मुझे उठवा के वहाँ करें, मौजूद ही नहीं है, आप उसे नहीं पुकार सकते।
اسی مثال کو ذہن میں رکھ کے باقی سارے معاملات کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سی چیز شرک ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ہاں کچھ علماء ہی کہوں گا کیونکہ محترم ہیں ہمارے معاشرے میں, کئی لوگوں کے نزدیک, ہمارے نزدیک بھی محترم ہیں. جب ہم بدعت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں نا بدعت کی, تو بدعت ہم کہتے ہیں شریعت میں ہر وہ کام جس کی اصل موجود نہ ہو اور اسے ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کیا جائے, وہ بدعت ہے. تو چونکہ بدعت کی ڈیفینیشن نہیں نا صحیح پتہ ہوتی, ہر چیز نئی بدعت ہے, پنکھے بدعت ہے, بریانی بدعت ہے, لنٹر بدعت ہے, سفید رنگ بدعت ہے, یہ قرین بھائی یہ بدعت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو تعریف نہیں پتہ. تو ہم جہاں کہہ رہے ہیں مدد مانگنا شرک ہے اللہ کے علاوہ, تو وہاں سے ہم نے اصول قائم کیا کہ کوئی کسی پر چیز پر قادر ہے, زندہ ہے, موجود ہے, تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں. اور اس کی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں کئی ایک, اور باقی انبیاء کی زندگی سے ملتی ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا معاملہ کیا. اچھا, دعا کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہم نے مانگنی کس سے ہے, وہ کسی کے ذریعے کرتا ہے, یہ الگ معاملہ ہے. اچھا, اب دعا کے کانسیپٹ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے وسیلے کا. حضرت صاحب کسی کے وسیلے سے تو مانگ سکتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں دعا اللہ سے, تو وسیلہ تو ڈال سکتے ہیں نا. سب سے پہلا معاملہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وسیلے کا آپ لغت میں معنی دیکھیں تو یہ جو وسیلے کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں نا, ذریعہ, ٹھیک ہے, وہ نہیں تھا. اس کا معنی تھا قرب, وہ اللہ کی طرف قرب تلاش کرتے ہیں. یہ جو ہم نے بنا لیا نا وسیلے سے مطلب کہ درمیان میں ایک واسطہ اور سیڑھی اور معروف کر دیا, تو بیسیکلی اس کا معنی یہ نہیں تھا. لیکن اگر اس کا یہ بھی معنی کریں تو احادیث سے 3 قسم کے ذرائع ایسے ملتے ہیں جو جائز ہیں. جی, کیا وسیلہ جائز ہے؟ وسیلے کی 2 اہم باتیں یاد رکھیں, اس کے بعد آپ کا وسیلے کا کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے گا. کیا آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ وسیلے کے بغیر سنتا ہے, وسیلے کے بغیر مان جاتا ہے؟ نہیں جی, ہم گناہگار لوگوں کی کہاں مانتا ہے. کیا آپ کا واقعی یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ وسیلے کے بغیر, مگر میں کہوں گا یا اللہ میری یہ حاجت ہے, تو وہ سن کے قبول کر لے گا؟ مومن ہونا, موحد ہونا. اچھا, آپ جانتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, اختلاف سے نکلتے ہوئے چلیں, اشرف المخلوقات ہیں. سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ بارش کے لیے نکل رہے تھے, واپس کیوں پلٹے, کسی کو پتا ہے؟ کہا واپس چلو بارش ہو جائے گی. کیوں؟ کیڑی نے ٹانگیں اوپر کر کے دعا کی, اللہ میں بھی مخلوق ہاں, بارش دے. کہا واپس چلو, دعا کی ضرورت نہیں, قبول ہوگی, بارش ہو جائے گی. کیڑی جسے مسلتے ہوئے آپ کو احساس تک نہیں ہوتا, اگر وہ پکارے تو اللہ اس کی سن لے. جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس کی نہیں سنے گا؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن سے کیڑا نکالیں کہ میری وہ وسیلے کے بغیر سنتے ہی نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی بدبختی ہے, ایک انسان کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے, توکل نہیں ہے, اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے نہیں میں تو اتنا بدبخت ہوں, میرا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میں تو ادھر سے ہو کے جاتا ہوں, ان کے ساتھ میرا ٹھیک ہے, ان کا آگے ٹھیک ہے, میرا کروا دیں گے معاملہ. کمال ہے, بندہ تو اللہ کا, مخلوق تو اللہ کی, پوری حاجات اللہ نے کرنے, باغی تو اللہ کا, معاف اس نے کرنا ہے. تیسرا گھر ڈھونڈا ہوا تو نے کہ تو کروا دے, ایسے کون برداشت کرتا ہے؟ مطلب میں کہوں جی میری کلاس میں جو آئے گا اس نے سفید کپڑے نہیں پہننے. ایک بندہ آتا رہتا ہے روز سفید کپڑے پہن کے, صرف مجھے دکھانے کے لیے, جان بوجھ کے پہنتا ہے, باقی بھی رنگ ہیں. اور جب میں آخر میں فیصلہ کرتا ہوں یا آخری کلاس میں کہتا ہوں جی اس بچے کو باہر نکال دیں, وہ مجھ سے نہیں آگے کہتا, باہر کسی بندے سے کہتا ہے انہوں نہ کو یار جان دو, میں بس ٹھیک ہے اگو نہیں پا کے آؤں دا. مجھے یہ بتائیں یہ ایٹیٹیوڈ مجھے پسند آئے گا کہ ایک تو بغاوت کرتا رہا, اتو تیرے جتنی بھی جرت نہیں کہ تم من نہیں آ کے آہ لمیں. ایک تو اللہ کا باغی بندہ, اوپر سے گھر تیسرا ڈھونڈا جا کے. کیوں؟ تیرا تعلق نہیں ہے, تیرا کچھ نہیں لگتا, وہ تیرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں وسیلے کے بغیر مانگوں گا تو قبول ہو جائے گی, تو بات ٹھیک ہے, ختم ہو گئی.
اچھا، یا آپ کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ آپ اتنے گناہگار ہو چکے ہیں کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی معافی نہیں ہے. کیا اتنے گناہگار ہیں؟ کیا اب آپ کو شرم آتی ہے نہیں اللہ سے مانگوں گا اللہ معاف نہیں کرے گا، کسی اور طریقے سے جاتا ہوں شاید اب معافی ہو جائے؟ ہاں، اتنے گناہگار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یعنی زمین کے اوپر تیرے گناہ رکھے جائیں جوڑتے 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 وہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں گا. یار ایک بندے کی 500 سال نہیں 5000 سال زندگی ہونا اور ساری گناہوں والی ہو، پھر بھی شاید آسمانوں کے کناروں تک وہ گناہ نہیں پہنچتے. فرعون سے زیادہ گناہگار ہیں. اچھا، وہ جو بنو اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے گناہ کے ساری زندگی زناؤں میں گزاری، اتنے زیادہ گناہگار ہیں. وہ جو 100 بندے کا قاتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ایک مومن آدمی کو قتل کرے اس کا گناہ اتنا ہے کہ اہل زمین سارے لوگوں کے اوپر اس کا گناہ تقسیم کیا جائے اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے، اتنا بڑا گناہ. وہ 100 بندے کا قاتل. آپ نے کتنے قتل کیے ہوئے؟ یار کمال نہیں ہو گیا کہ ایک انسان نا امید ہو جائے اللہ کی رحمت سے، تو پھر وہ ادھر ادھر پھٹکتا پھرے، تسی کروا دو میں تسی کروا دو اللہ تسی کروا دو، اب بھائی جان تو اڈے اللہ آ جا تسی کروا دے، کیوں تیرا تو کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نا امید بھی نہیں، اتنے گناہگار بھی نہیں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول ہو جاتی ہے، مجھے یہ بتائیں پھر یہ وسیلے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ ہر دفعہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں جی ہم نیک لوگوں کا وسیلہ ڈالتے ہیں، کیوں؟ جلدی قبول ہوتی ہے. جلدی تو قبول تب ہوتی ہے جب آپ اللہ کی حمد کریں، ثنا کریں، آپ قبولیت کے اوقات کا اہتمام کریں، آپ وضو کر کے بیٹھیں، آپ نماز کے بعد بیٹھیں، آپ رات کے پچھلے پیر بیٹھیں، آپ درود پڑھ کے دعا کریں، تو یہ دعائیں جلدی قبول ہونے کا ذریعہ ہے. آپ ان کا انتخاب کریں اگر جلدی قبولیت چاہیے تو. بہرحال اگر آپ کا یہ 2 چیزیں آپ کی کلیئر ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں. سنے گا، کھولے گا دروازے، یقین رکھیں. جی اچھا جی، وسیلے کی اقسام جو ہیں علماء نے بیان کی ہیں. جائز وسیلہ، دعا میں وسیلے کی 3 قسمیں مشروع اور جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. انسان اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کر سکتا ہے، مثلا اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے اس امر رحم فرما. دلیل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. پہلا وسیلہ، اگر آپ وسیلہ ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو اللہ سے اللہ کا وسیلہ ڈالیں نا. اللہ فرماتے ہیں جس کا دلیل بھی ہے، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اور کتنے اچھے ہیں آپ تو جانتے ہیں نا. پھر ہاں الحمدللہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ کتنے اچھے ہیں، کتنے کمال کے ہیں، کتنے اکمل ہیں. اس کے ناموں کا کیا مطلب ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو اللہ سے اس کے نام، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارا کرو. کیا مطلب؟ تو رحمان ہے نا، رحم کر میرے تے. رزاق نے سارے نے دینا، میں بھی دینا بکھا. بڑے بڑے گناہگارن معاف نہیں کرتا، تو تجھے غفور ہونے کا واسطہ ہے، مجھے بھی معاف کرنا. اتنا بڑا گناہگار تو کوئی نہیں کرے نا. اسے کبھی اس کے دروازے پہ جا کے اس کے نام لے گا، میں تجھے رب نہیں مانتا، رب میرا بھی رب نہیں ہے، تو سارے پالنا پیا، میں کیوں بکھا؟ میں دینا، میں نہیں لبدا، تو رزاق نہیں ہے. کتے بلے کھائی جاندے ہیں، تیرے رزاق ہونے دا واسطہ میں دینا. مانگے نا کبھی، ڈالے نا وسیلہ. اگر وسیلہ ہی ڈالنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہتے، ڈالو نا وسیلہ. بھائی دلیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرے ناموں سے مجھ سے مانگو. بڑے اچھے اچھے نام ہیں، پکار کے دیکھ سنوں گا. ڈالو نا بھائی. اس طرف نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، کیونکہ مشرک ہمیشہ عقل نیچے رکھتا ہے، اوپر خود بیٹھتا ہے، اس لیے اسے سمجھ نہیں آتی. جی دوسری قسم، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے. دلیل الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ نیک لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللہ ایک بندے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، سارے دینوں کو چھوڑ کے، ساری دنیا کو چھوڑ کے ہم نے تجھے رب مانا.
جو تجھے رب مان لیا، ہمارا یہ نیک عمل تجھے پسند ہے، اب ہم تیرے بندے ہو گئے ہیں، اب ہم مسلمان ہیں چاہے گناہگار ہیں، دعا قبول کر، ہمارا اسلام ہی دیکھ لے، ہمارا مسلمان ہونے قبول کر لے۔ یہ آیا ہوں نا مسجد، آپ اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، آپ کا یہ کام دین کے لیے، آپ کا مسجد میں بیٹھا بیٹھ کے ابھی اللہ سے کہنا اللہ تیری توحید پڑھن آیا، دکان کھلی ہے، دنیا ساری بیٹھی ہے، کاروبار دا وقت ہے، آپ کی توحید سننے آیا ہوں، دین سیکھنے آیا ہوں، لیکن بڑے عرصے سے یہ حاجات ہیں، میرا یہ عمل اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ خالصتاً تیری ذات کے لیے ہے، اسے قبول کر، میری یہاں حاجتاں پوریاں کر۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ گناہگار ہی صحیح، بندے تو تیرے ہی ہیں نا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا ساری کھا رہی ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، گناہگار ہی صحیح، کلمہ تے پڑھدا نا، مسلمان تے آنا، میں کوئی دوروں ویک کے آندا تے آنا اے مسلمان ہے، اس نو سائڈ تے کر چھڈو۔ وہ میرا عمل تجھے اگر پسند ہے، یا رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، یا اللہ دنیا ستی ہے، آ جڑا کام ہے صرف تیرے واسطے، میں نے کسے انعام نہیں دینا، تو یہ میرا عمل خالصتاً تیرے لیے ہے، میں اس عمل کو وسیلہ بنا کے کہتا ہوں میری فلانی حاجت پوری کر، کرو نا بھائی۔ کون کہتا ہے وسیلہ کو وسیلہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ ڈالو نا بھائی، لیکن جو جائز ہے وہ ڈالو نا۔ یہ وسیلہ کون ڈالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے پلے نیک عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ کس نے کون سا نیک عمل سنا ہے؟ اس کی ایک حدیث میں بھی مثال آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں وہ 3 بندے، آپ نے بڑی مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے جا رہے تھے سفر میں، غار کا منہ بند ہو گیا، تو ان تینوں نے کیا کیا تھا؟ نیک عمل بتایا، یا اللہ میں نیک کام کرنا، یا اللہ نے کیا کیا؟ مصیبت۔ کچھ نیک عمل اللہ کے ساتھ خاص رکھیں، کچھ کام ایسے ہونے چاہیے جن کا پردہ قیامت کے دن کھلے، اور آپ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جب آپ پھنسیں اللہ کو بتائیں اللہ پردہ میں اس سے واسطے رکھے ہے، تین پتہ ہے یا مین پتہ ہے، اور یہ کام صرف تیرے واسطے، تو جے میں تیرے واسطے کرنا یہ مطلب ہے میں محبت تے کر دیں یا تیرے نال تھوڑی سی، تو میری فلانی حاجتیں پوری کر، میرا یہ کام اگر تین پسند دیتے، اگر تین لگتا ہے کہ میرا یہ کام اچھا ہے تو کرنی چاہیے، دلیل سے ثابت ہے۔ تیسری مشروع جو ہے صورت وہ ہے کسی زندہ صالح، اس کو ذہن میں رکھیے گا، نیک، نمبر 2 موحد انسان سے دعا کرائی جائے، نیک انسان سے دعا کروائی جائے، موحد انسان سے دعا کروائی جائے، جائز ہے۔ دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب سے دعا کرائی، عباس کو لے کے آئے، کہا جی دعا کروائیں، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا جی دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں، دعا کی انہوں نے، بارش ہوئی۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے دل میں بڑی تسلی پیدا ہوتی ہے۔ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، ہمارے معاشرے میں جن سے دعا کروائی جاتی ہے وہ نیک ہوتے ہیں، اللہ کی قسم بعض دفعہ وہ نیک انسان ساتھ والے کمرے میں کھانس رہا ہوتا ہے، ہم اس سے دعا نہیں کرواتے، شاید ہم اسے نیک نہیں سمجھتے، ہمارا والد، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، ولی الگ سے ہے، والد الگ سے ہے، وہ کرو نا وسیلہ، کون کہتا ہے وسیلہ نہیں کرنا؟ کرو نا بھائی، اسے کہو ابا جی دعا کرو میں پیچھے آمین آہدا، بڑے بڑے مسائل ہے، اللہ کی قسم جس درد سے وہ دعا کرے گا نا بھائی جان، دنیا کا کوئی پیر ہی نہیں کر سکتا۔ پھر آج کل کے پیروں کی بات کرتے ہو کہ یہ نیک ہیں، ان کے اندر صفات الرحمان موجود ہیں؟ نہیں، بس خوش قسمتی ان کی اور بدبختی عوام کی کہ وہ سید خاندان میں پیدا ہو گئے، ان کا سید خاندان میں پیدا ہونا ان کی گدی کا ذریعہ بن گیا، اور وہ ولی ہیں، وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ہم نے شرط کیا لگائی ہے؟ نیک ہو، موحد ہو، پھر آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، آپ کہیں جی دعا کریں جی اللہ تعالیٰ، تو وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے یہ معاملے، جی
میں نے سب کی بات کی نہیں ہے. ہاں جی, میں نے سب کی بات نہیں کی, اللہ ماشاء اللہ, بالکل دونوں ہوتے ہیں, بالکل ایسی بات. ہاں ہاں بالکل, یہ بندہ نیک ہے, ہاں آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں, ہاں بالکل آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں. ہاں جی, لیکن اللہ آپ کو برکت دے. لیکن بات نہیں, یہ سارے نہیں کرتے, یہ کام سارے نہیں کرتے. یعنی کسی کو نیک سمجھ کے پیری مریدی میں سارے نہیں آتے. اکثر لوگ کسی کی پیری مریدی میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ سید ہے, نیک سمجھ کے نہیں آتے. اگر مجھے یہ بتائیں, اگر ہمارے معاشرے میں نیک ہونا پیر ہونے کا کرائیٹیریا ہوتا نا حضرت صاحب, مساجد کے ائمہ سب سے نیک انسان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے. جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے, ایسا بندہ نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے. اور ایک بندہ پچھلے 40 سال سے نماز پڑھا رہا ہے, اس سے وہ دعا نہیں کروائے گا. اسے پھر ہی کہے گا مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ آئے ہو تسی, مولوی صاحب تسی کال کتنے آؤ. اس کے لیے وہ پیر نہیں ہے, مولوی ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر جو پیری مریدی کا کرائیٹیریا نا وہ سید سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ سید ہے. اس کے بعد کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور اس کی زندہ مثال آپ لے لیں, میں نے آپ کو کہا بہت اچھے ہیں, میں بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں, بہت زیادہ احترام کرتا ہوں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا رحمہ اللہ تعالی. اس بندے نے اتنی بڑی گدی پر ہو کے پیر ہونے کا حق ادا کیا, بیک وقت سید, مفسر اور دین کا عالم, خطیب اور اعلیٰ پائے کا فقیہ انسان تھا. اور جانتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا, جانتے ہیں نا؟ تو بس یہی ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کے نزدیک نیک ہونا کرائیٹیریا کم ہے, سید ہونا زیادہ ہے, سید ہونا زیادہ ہے. لہٰذا میں نے کہا نیک ہو, ہاں یہ الگ بات ہے, بہت اچھی بات کی کہ ایک بندہ ظاہر نیک, جیسے میں, آپ سمجھتے ہیں بہت نیک ہوگا, دعا کر دے جی, مجھے پتہ ہے نا میں کیا چیز ہوں, میرے اللہ کو پتہ ہے میں کیا چیز ہوں. تو آپ مجھ سے دعا کرا سکتے. آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اندر کے معاملات کیا ہیں اس کے, دیکھو رات کو جاگتا ہے آتا, نہیں, یہ شریعت آپ کو نہیں کہتی. شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے. تو جو نیک ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ہیں, آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو نیک انسان سے دعا کروانا یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں جو بنائے جاتے ہیں ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں, کوئی ثبوت نہیں. ان مذکورہ 3 صورتوں کے علاوہ وسیلے کی تمام قسمیں غیر مشروع ہیں, ناجائز اور بدعت ہیں. بعض صورتیں یہ ہیں کہ حاضر یا غائب, زندہ یا فوت شدہ کی ذات کا وسیلہ پیش کیا جائے, یا صاحب قبر کو یہ کہا جائے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں, اللہ عالم آپ نے دیکھا نہیں, میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, ہم بعض دفعہ مسجد نبوی میں موقع ملتا ادھر ڈیوٹی کرنے کا, تو ہمارے پاس کچھ حاجی آتے. ایسا آپ دیکھیں بات کیا ہے, کہاں کھڑا ہے, 2 واقعات میں نے دیکھے. مسجد نبوی میں کھڑا ہے, دعا کر اللہ کے بندے, ریاض الجنہ میں بیٹھ, اللہ سے مانگ, نہیں. وہاں سے جاتے ہیں احد, شہدائے احد پہ جا کے شہدائے احد سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کے نبی سے درخواست کریں کہ اللہ سے ہماری یہ حاجت پوری کروا دیں. میں نے کہا اللہ کے بندو, اوے اللہ کے بندو, اور کچھ اللہ کا خوف کرو. یہاں سے تم احد والوں کے پاس گئے جیسے تہاڈے چاچے دے پتر نے, تو انجان دیں, تم جاؤ ہمارے نام لے کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرو, کیونکہ اب وہ ہم گناہگار بڑے, آپ وہ بھی ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتے. آپ جاؤ, وہ آپ کی نہیں ٹالتے, پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اللہ ان کی نہیں ٹالتے. اب اس کو کیا کہیں. ایسا ہی ایک معاملہ میں نے دیکھا جس کا تعلق وسیلے یا توکل کے ساتھ ہے. میں مسجد حرام سے نکلا نماز پڑھ کے فجر کی, تو پاکستان سے ایک بی بی گئی ہوئی, پڑھی لکھی فیملی لگ رہی تھی, اس کے ساتھ اس کی بہو تھی, اس کا بیٹا تھا, اور وہ خود تھی. میں باہر نکلا تو آپ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں, ان کو اللہ دوبارہ لے جائے, اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے کے جائے, ہمیں بھی لے کے جائے. تو وہ کبوتر چوک ہے, وہاں پہ کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو لوگ دانہ لیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, کھاتے ہیں. ان دانوں کے اندر پروفیسر صاحب جو ہوتے ہیں, باریک باریک. وہ بی بی جو چن رہی ہے, مجھے پتا تھا کیوں کر رہی ہے, لیکن میں صرف پوچھا. اسی وقت فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا ذکر کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بڑھاپے میں بیٹا دیا, یہ آیات تلاوت ہوئی تھی. تو میں نے کہا اما جی کی کر دیو پہ,
کہتے پتر جو چننے پہ، بہت دور کھڑی تھی، بیٹا اس کا چن رہا تھا اور خود چن رہی تھی. میں نے کہا اما جی یہ کیوں چن دیو پہ؟ کہتا ہے پتر وہ میرے پتر اولاد کوئی نہیں تو اولاد کے لیے چن رہے ہیں. یقین مانے اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. مجھے یہی تھا کہ اس کو پیس کے کھاتے ہوں گے اور یہ لیتے ہوں گے کہ اس سے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی کو کھلا دیں گے. اب صاحب عقل بیٹھے ہیں، مجھے بعد میں پتا چلا کہ حضرت صاحب اس کے بارے میں پتا ہے کیا عقیدہ ہے، اس کو رکھ کے مرد عورت کے ساتھ جمع کرتا ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو عورت کے رحم میں جاتا ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کہاں کھڑی ہے؟ بیت اللہ میں، بیت اللہ میں کھڑی ہے. کس کس کو روئیں آپ؟ یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ واسطہ ہے. اور پھر کہتے جی ہر چیز شرک ہے جی، اور 3 وسیلے ہیں، کرو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کریں گے. اور اس کے بارے میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کر پکارے، اس سے سفارش طلبگار ہو اور اس پر کسی قسم کا توکل اور بھروسہ کرے، ایسے شخص کو اجماعی طور پر کافر کر دیا گیا. یعنی وہ وسیلے اختیار کرتا ہے اور ان پر اعتماد کرتا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دلیل مشرکین کی، ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا، وہ کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے نا ان کے پاس، بتوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہتے عبادت نہیں کرتے. کون عبادت کرتا ہے ان کی؟ ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، ہمیں یہ اللہ کے نیک ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. شریعت نے اس کو قبول کیا؟ شریعت نے کہا تم خود اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے ذریعے کیا لیتے ہو میرے ساتھ؟ خود اللہ کے قریب آؤ، خود میرے پاس آؤ نا، ان کے ذریعے کیا لینے آتے ہو؟ تو آج کا مسلمان دیکھ لو، کہتے جی ساڈی یہ نہ اگے نہ دی اگے، اور بات کریں نہیں مشرکین مکہ کے بارے میں، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارے بارے میں یہ بات نہیں ہے. وقال تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ نہیں کہتے ہمارے ہاں میجورٹی، سارے نہیں، میجورٹی پیروں کے بارے میں یہ نہیں کہتے یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے ہماری. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. اور آپ نے عبادت کے بارے میں پڑھا نا، کسی حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک ہمارے. جب انہوں نے سفارش کر دینی ہے تو پڑھا لکھا بندہ سمجھدار یونیورسٹی میں اس ٹائم کوارڈینیٹر ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، دین سے اتنا لگاؤ نہیں ہے، صوفی ازم کی طرف زیادہ مائل ہے. بات دیکھے کیا کر رہا ہے، کہتا ہے حضرت صاحب مین تیز سمجھ آؤں دیئے ساڑھے جانتے اللہ ہوں جی آہنا ٹور جاؤ. کیوں؟ میں نے یہ بھی سنا کہ پیر صاحب نے گلہ لانا ہے، آپ یوٹیوب پہ ساری باتیں مل جائیں گی، اور مریدہ نہ آنا تو سی یوٹیوب پہ ساری پڑھی ہیں، میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سفارشی مانتے ہیں، کیونکہ ٹکٹ پہلے یہاں جنت کی یہاں پہ بک کیا ہے، حضرت صاحب آپ پہ کر لیں گے، احیاس نہیں ہو جائے گا. اور یہی دین سے دوری کی وجہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ سمجھتے تھے سفارشی. ہاں ایسا میرے سامنے آؤ نا، لا یملکون مثقال ذرہ، کائنات کے اندر ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، سفارش کریں گے تمہاری. آنکھ تو اٹھا کے دیکھے میرے سامنے، کوئی پوچھے تو صحیح مجھ سے، کوئی بات تو کر کے دیکھے. یہاں نبیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، آدم کے پاس سارے جاتے ہیں، کہا نہ کسی اور کے پاس جاؤ بھائی، مجھے اپنی پڑی ہے. اور ایسے میں تم جب سمجھتے ہو یہ لوگ تمہارے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اور سفارش کا ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، کبھی موقع ملا تو. وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْک، نہ کوئی ان کی شراکت داری تھی آسمان و زمین میں. کس بات کے بل بوتے پہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑی بلا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا، کیا یہ کسی چیز کے مالک ہے؟ ذرے کے مالک نہیں آسمان و زمین. وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْک، کوئی شراکت داری کی ہے انہوں نے؟ ککھ پیدا نہیں کیا، خود مخلوق ہیں. تم کہتے ہو میرے سامنے سفارش کریں گے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کسی کی کوئی مدد نہیں ہے، کوئی کسی کا طاقت نہیں چلتی، کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے میرے سامنے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، اور کسی کی سفارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اللہ خود نہیں کہیں گے ہاں تو کر لے۔ ہمیں کیا پتا کس کو اجازت ہوگی، کس کے بارے میں ہوگی، کب ہوگی، کسی کو ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی، اور جن کے بارے میں وہ سفارش کریں گے ان کے اندر ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمیں کیا پتا۔ ہم تو اللہ سے سفارش اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو اللہ کے نبی تیرے نبی سفارش کریں مغفرت کی امت کی، ہمیں اس میں شامل کر دے۔ یہ تو اللہ کی مرضی میں ہوگا، یہ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے نا جی، تو ہم اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا، اللہ ہمارا نام ادھر لکھے تو کون نکال سکتا ہے، لیکن ہم یہی کام اللہ کے نبی سے کہیں تو اللہ کے نبی کو اگر اختیار ہی نہ دیا گیا ہمارے بارے میں سفارش کا تو خود کر لیں گے کہ نہیں اللہ تسی پاویں نہیں نہ دے این معاف کر دو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری اجازت بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے تو عام مخلوق کیا بات ہے۔ اس کے ساتھ تمت بحمد اللہ، وسیلے کے معاملات اور توکل کے معاملات چونکہ ضروری تھے، ہمارے معاشرے کا حصہ بھی تھے، اس کے ساتھ ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچتی۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کریں۔ میں پوری شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں اس کے اندر جتنی بھی خیر، جتنی بھی بھلائی اور جتنی بھی ٹھیک اور صحیح باتیں تھیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ اس کے اندر جتنا بھی نقص، جتنی بھی کمی اور جتنی بھی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے تھی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان غلطیوں کو معاف کرے۔ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اور یہاں پہ اس کو سننا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور میرے والدین کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ اللہ ہم چند لمحے تیرے دین کے لیے بیٹھے تھے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ہمارے مغفرت کا سامان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد۔